المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى في مقام آخر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، گزشتہ جمعہ ہمارا عنوان شروع ہوا اسلام میں تجارت کی اہمیت، حلال کمائی کے لیے محنت کرنا، اس کی صرف اہمیت پر بات ہوئی. گزشتہ جمعہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا. لوگوں میں عام طور پر ایک دل دماغ میں غلط فہمی، ایک غلط خیال بیٹھا ہوا ہے. لوگ کمانے کو، دنیا جمع کرنے کو، دولت حاصل کرنے کو، پیسہ جیب میں رکھنے کو، گھر بلڈنگ بننے کو لوگ اسے دنیا داری، حرص اور مال پرستی سمجھتے ہیں. تو اس کا ازالہ، وہ غلط فہمی کو دور کیا اور پھر مال کمانے کی اہمیت پر کچھ باتیں آئی. آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ارشاد فرمایا. 18ویں پارے سورہ مؤمنون میں ہے: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو. اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرما رہا، کیا بول کر؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے عمل کرو. مطلب کیا ہے؟ اب یہ دونوں میں دیکھو، پہلے اللہ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ دو باتیں بول رہا ہے. پہلی بات کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. دوسری بات اچھے اعمال کرو. یہ بات اللہ کس سے بول رہا؟ نبیوں سے اللہ بول رہا ہے. اچھے چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. دو باتیں. سوال، نبیاں کیا تو حرام چیزیں کھاتے؟ کیا ناجائز ناپاک چیزیں کھاتے؟ نہیں. ان کو بولنا کا مقصد کیا ہے؟ ان کو رکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب بنا کر ان سے بات کر کے، بات تو اللہ ان سے کر رہا ہے لیکن خدا کا پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اللہ ان کو ڈائریکٹ بول رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ تمہیں تمہارے قوم کو بولو، تم اپنے زمانے کی لوگوں کو بولو، پبلک کو بولو. اللہ خاص لوگوں کو بول رہا ہے، کئی کو خاص لوگ اپنے عوام کو سمجھائیں. اب اس میں دیکھو سمجھنے کی بات، اس میں اللہ تعالیٰ عمل کرو، نماز پڑھو، یہ عمل کی بات اللہ بعد میں کیا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا اللہ بعد میں کیا، یہ تذکرہ. لیکن پہلے اللہ کس کا تذکرہ کیا؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ. اللہ یہ بول رہا ہے. جبکہ بولنا کیا تھا؟ پیغام لوگوں کو دینا اللہ کیا تھا؟ نماز پڑھو با، زکوٰۃ دیو با، بعد میں کھاؤ، وہ بولنا تھا. لیکن اللہ پہلے کیا بول رہا ہے؟ کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اعمال صالحہ کرو. اب اس سے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ہم سمجھ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں بول رہا ہے، دو چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے. پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، اچھے اعمال کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ نقطہ پوائنٹ کیا ہے اس سے سمجھنے کی بات؟ اعمال صالحہ کرنے کے لیے اچھی حلال اور پاکیزہ روزی کھانا پڑے گا. پاکیزہ روزی کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. یہ مطلب اور نتیجہ ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ معنی خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ سبق کیا ہے آیت سے؟
اچھے اعمال کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حلال چیزیں کھانا پڑے گا. لقمہ اگر حلال کا ہوگا اللہ تعالیٰ عبادتوں کی توفیق دے گا. لقمہ اگر حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، سود کا ہے، ناجائز کا ہے، یا پھر رشوت کا ہے، بیاج کا، وڈی کا ہے، اب ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق، اسے عبادتوں کی توفیق اللہ سے دیتے ہیں. اب یہاں سے سمجھ جاؤ اور اسے اور ذرا کھول کر بیان کرتا ہوں. اب جتنے لوگ بھی نمازوں میں دور ہے، دین کے کاموں میں دور ہے، یا پھر قرآن پڑھنے سے سننے سے دور ہے، بیانات سے دور ہے، بیانات میں اور جمعے میں آنے سے مزہ نہیں آتا، اور ان کو بیزاری آتی رہتی ہے، نماز میں دیری، قرات میں، سورے میں نماز میں دیری ہو گئی تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی وقت میں بیان دیری ہو گیا، لوگوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہو نہ ہو کہ ان لوگوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے، اسی لیے اللہ رسول کی بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. دین کی باتوں کو سنتے ہوئے، اللہ رسول کی باتوں کو سنتے ہوئے مسجدوں کو آ کر اللہ رسول کی، قرآن کی، حدیث کی بات سنتے ہوئے وقت کو دیکھنا، یہ تو ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. آگے تو بس اللہ رسول کی بات میں گم ہو جانا، ڈوب جانا، اس میں اللہ رسول کی محبت میں غرق ہو جانا، اپنے آپ کو ہی بھول جانا، اللہ رسول کی محبت میں ایسا ڈوب جانا، اسے بولتے ہیں عاشق رسول. یہ کیا ہے؟ 2 منٹ چلو بات ٹائم دیکھتے ہیں. اعمال کی توفیق نہیں مل رہی کا مطلب کیا ہے؟ بندہ حرام کھا رہا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے اسے حلال لقمہ جا رہا ہے، یا تو خود کی اس کی کمائی حرام کی ہوگی، سود کی ہوگی، ملاوٹ کی ہوگی، اصل چیز کے ساتھ بندہ کوئی ڈپلیکیٹ چیز لا رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، یا پھر یہاں کی چیز بنا کر ابھی وہاں کا یہ میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان جاپان ہے بول رہا ہے، بنایا خود یہاں پر ہے، ہاتھوں سے بنا کر، ممبئی سے لا کر، حیدرآباد سے منگا کر، لکھنؤ سے منگا کر، دیوبند سے منگا کر، یو پی سے منگا کر، بندہ کیا بول رہا ہے؟ میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ، میڈ ان آسٹریلیا، میڈ ان بحرین، عمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ سعودی. بندے بنایا یہاں سے ہے، تو خریدا یہاں سے ہے، تیرے پاس اب تک پاسپورٹ تک نہیں بنا، تو گیا کہاں وہاں لایا کہاں؟ تیری پاس آمدنی ہوتی نہیں ہے، چھوٹا بزنس ہے، بزنس چھوٹا ہے تیرا، روزانہ 5,000 تجھے نفع میں ملتا ہے بزنس کرنے پر، اب تو بول رہا ہے کیا؟ وہاں سے منگایا، یہاں سے منگایا. جھوٹ بولنا نہیں. تاجر آدمی، تاجر ایک سچے اور کامیاب تاجر آدمی کی 70/5 اس کی اوصاف اور خصوصیات ہے، کوالٹیز ہیں. اگر وہ اس زمانے کے ہمارے مسلمان تاجر میں اگر آ جائیں گی، وہ بھی دنیا میں نمبر 1 تاجر بنیں گی، نہیں تو پھر نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیا فرما رہا ہے؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھے عمل کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حلال روزی، حلال لقمہ ہونا پڑے گا. حلال لقمہ نہیں، عبادتوں کی، اعمال کی توفیق نہیں ملتی. اب جتنے لوگ اعمال سے دور ہے، نماز سے دور ہے، داڑھی ٹوپی سے دور ہے، یا پھر ان کو وہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، ایک ہی بات ہوگی، ان کا لقمہ حلال نہیں ہوگا. لقمہ جب حلال ہوگا، یہ سب چیزیں ان کو بولنے میں، سننے میں، رکھنے میں، کرنے میں اچھی لگیں گی. وہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں، بولنے میں اور سننے میں تک اچھی نہیں لگ رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ لقمہ ان کا حلال کا ہے. بلکہ آج ماحول اتنا خطرناک ہے ہماری مسجدوں کا، ہمارے مسلمانوں کا. بعض مسجدوں میں بعض مسلمانوں نے، بلکہ علماء کرام نے تک شکایت کی ہے کہ مولانا ہماری مسجد کے اندر سود پر بیان کر دیے، تو پھر لوگ آ کر بولنا شروع کر دیے، آئندہ یہ ٹاپک کو چوائس کرنا کو بول کر، یہ ٹاپک پر بولے گا کو بول کر. اب جب سود پر بات ہوگی تو پھر سود خور کو کہاں برداشت ہوگا؟ کلیجہ منہ کو نہیں پھٹ جائے گا. لیکن ہے سود، جب سنتے ہوئے برداشت نہیں ہو رہا ہے. پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات، جب امام صاحب سود پر بیان کیے، ہضم نہیں ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کھا رہا ہوں. ان کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کر بول رہی سمجھ رہے ہیں، ہمیں کسی کو دیکھ کر نہیں بول رہی، ان کو دیکھ کر بول رہی ہے. انہوں بولو بولے بول رہی، ان کی کتاب رکھو بول رہی. علماء کرام اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان کی کتاب ہے، ان کے بندوں کو سمجھانا ہے. اب اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے، خود حلال پر آنے کے لیے، اور ہمارے مسلمان برادری کو حلال پر لانے کے لیے، بس ختم. حرام کا نقصان کیا ہے بتا کر، دیکھو اتنا نقصان ہے، دیکھو اس سے بچ جاؤ اور بتانا مقصد ہے. اب اس کے علاوہ اب محفل میں سے، مجلس میں اگر کوئی ابھی اٹھ گیا، بھئی اس پر بولنا کو بول دیا، بابلہ مچا دیا، اس سے ہمارا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے، اب جو آدمی، سمجھنے کی بات،
اب بیان بولتے ہوئے بولنے والے آدمی پر اٹیک کر رہا ہے، کئی اس پر آئندہ بولنا قبول کر، ہنگامہ کھڑا کر دیا، سب کو دماغوں کو کیچڑ سے بھر کر سب کو اپنی طرف مائل کر لیا. دیکھو یہ کہیں کو بول رہے سب بول کر ان کھا رہا ہے تو سب کو بھی کیا کر رہا ہے اپنے کھانے کے اندر مبتلا کر لے رہا ہے، ملا لے رہا ہے. اس پر نہیں بولنا، آپ کو بولے کو سمجھو پوائنٹ سمجھو. اب ہمیں علماء کرام حرام پر بول رہی تو ان روک لگا رہے، اب ان خود کھا رہا ہے تو اسے کیا کرنا. ایک پوائنٹ ہمیں بول رہے تو بولنے نہیں دے رہا ہے، ہمیں کھا رہے نہیں، ان بول رہا ان کھا رہا تو عام بیان ہو رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے بول کر. جب حرام پر بات ہو تو اسے برداشت نہیں ہو رہا جبکہ ان کھا رہا ہے، حرام پر بیان سن سک رہا ہے جبکہ ان کھا رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا بولنا، اسے کیا کرنا. اب ہمارا بیان کر دے رہا ہے یا امامت سے نکال دے رہا ہے بندہ کوئی ایسے واقعات بھی ہوئے مسجدوں کے اندر. مسجد کے اندر حرام پر بات ہوئی، سود پر بات ہوئی، اثر آنے سے پہلے مسجد کے امام صاحب کو خطیب صاحب کو مسجد سے ان کو نکال دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ حرام خوروں کو، سود خوروں کو کلیجہ منہ کو نہیں، پیرا منہ میں سے اوپر چلے گئے. جب برداشت نہیں ہوا تو پھر ان کو نکال دیا گیا. ان کو نکالو، ان کو کسی ان کے بابا کو نکالو، کسی کو نکالو. قرآن سے حرام پر بیان کرنے سے برداشت سے باہر ہو کر بیان امام صاحب کو نکال سکتے، لیکن قرآن کی اللہ کی یاد سے قرآن سے نکال نہیں سکتے. سود پر جو احکامات اور سود پر جو وعیدیں اللہ کے کلام کے اندر اللہ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے جو عذابات حدیث میں بیان کیے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا قرآن حدیث سے. دم ہو جگر ہو تو اس قسم کے لوگوں کو، امام صاحبوں اور خطیب صاحبوں کو حرام پر بیان کرنے پر نکالنے سے بہتر ہے دم ہے تو پھر اللہ کے کلام سے نکال لو آیاتوں کو. یہاں ہے اسی لیے ہم بول رہے ہیں. لوگ نماز پر بات ہوتی ہے سنتے لوگ، کوئی بندہ اٹھ کر اعتراض نہیں کرتا، لیکن جب حرام پر بات ہوتی ہے، عجیب بات تھی کہ لوگوں کو جب بات نماز پر ہوتی ہے توجہ سے تسلی سے سنتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. جو نماز کا حکم اس کتاب کے اندر ہے، اسی کتاب کے اندر اسی خدا کا پیغام ہے، اسی خدا کو ماننے والی قوم کے سامنے جو قوم اس خدا کا ایک حکم نماز کا سننا چاہتی ہے، اسی خدا کا ایک اور حکم سود سے بچو یہ سنانی چاہتی ہے. اب یہ کون سا اسلام ہے مسلمانوں؟ یہ کون سی دینداری پال رہے ہو دلوں کے اندر؟ یہ کون سے مذہب کا، یہ کون سے مذہب پر فالو ہے؟ کسی مذہب پر نہیں. ویسا اگر دیکھیں گے تو پھر اگر اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے تو پھر جب یہ اسی اللہ کا حکم، اسلام کا ایک حکم نماز جب پسند آ رہی ہے، اس ٹاپک پر بولنا پسند آ رہا ہے، تو پھر اسی قرآن اور اسی اسلام کا ایک حکم سود، گناہ، اس کا عذاب، وعیدات، نقصانات، اس پر بھی سننے کے لیے دل کو تھام کر رہنا چاہیے. جب یہ سن رہا ہے تو پھر وہ بھی سننا چاہیے. جس قرآن کے اندر، جس اسلام کے اندر، جس اللہ نے نماز کا حکم نازل کیا اسی قرآن میں، اسی خدا نے اسی قوم کی ہدایت کے لیے، یہ نقصان ہے وہاں، یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے، اس سے بچو، وہی خدا بول رہا ہے. جب یہ بات مان رہے ہو نماز تو پھر وہ بھی مان لو. اگر اسے مان رہے اسے نہیں مان رہا تو پھر اگرچہ بندہ، مسئلہ سمجھو نازک بات، اگر کوئی بندہ سود کھا رہا ہے اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا. حرام چیز کو اگر کوئی بندہ حلال چیز کو حرام سمجھ گیا، حرام چیز کو حلال سمجھ گیا، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ بندہ کھائے نہ کھائے، کسی حلال چیز کو بندہ حرام سمجھ گیا، کسی حرام چیز کو حلال سمجھ گیا، گرچہ ان کھاتا نہیں ہے، کالا جانور ہے، کوئی بندہ کھاتا نہیں ہے، دنیا کا ایک طبقہ، ملک بھارت کا ایک طبقہ کھا رہا ہے، تو اس کی ان لوگوں سے تعلقات تھے، تو پھر یہ بندہ انہوں کھا رہے تو پھر کیا ہوا؟ کھا سکتے ہیں، کھانے میں کیا مشکل ہے، کھانے میں کون سی برائی ہے؟ ان کھانا تو نہیں، لیکن جو لوگ کھا رہے ہیں ان کو دیکھ کر کیا سمجھ رہے ہیں؟ کھانے سے کون سا گناہ ہوتا ہے، کھائے تو کیا ہوتا، کھا سکتے ہیں ایسا. ان کھا رہا تو نہیں لیکن حرام چیز کو ان حلال سمجھ رہا ہے، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا. مسئلہ سمجھو، اگر کوئی بندہ سود حرام ہے، نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، اگر اس قرآن حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے سود حرام ہے، اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے تو پھر کھانے سے بندہ کافر نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا، بڑا عذاب ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ سود اور رشوت کو، حرام کو حلال سمجھتا ہے، اب تک کھاتا تھا، گناہ ہوتا تھا، کافر نہیں ہوا، لیکن اسے اب بندہ اگر حلال سمجھ جائے گا اسلام سے باہر ہو جائے گا. یہ پوائنٹ ہے، یہ مسئلہ ہے. اسلام کتنا نازک ہے، اسی لیے
جو لوگ حرام کھاتے رہتے نہیں ان لوگوں کو دین کی بات پسند نہیں آتی، چڑھتی نہیں دماغ پر دین کی بات، قرآن کی بات، قرآن کی حدیث کی پوائنٹس اور نکات معنی، مطلب دماغ میں وہ اندر جاتے نہیں، وہ کیوں؟ پہلے سے جام ہو کوئی، یہاں پر دماغ جام ہو گیا ہے، حرام کھاتے نہیں، اب جام ہو گیا ہے، اب کہاں لکھنا ہے؟ اب یہاں تو پوری کتاب بھر کو ہے، یہاں صفحے پورے کہاں لکھنا ہے؟ اگر کوئی بات لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے؟ جگہ خالی نہیں ہے۔ وہ کھا کھا کر بندے کا دل دماغ وہ جام ہو گیا ہے، تو پھر اب دین کی بات کہاں ہو سکے؟ نقصان ہی ہوتا ہے جب بندہ حرام کھا لیتا ہے۔ دین سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے خطرات ہیں، دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، دین کی باتیں اسے پسند نہیں آئیں گی، اسلام کی باتیں اسے پسند نہیں آئیں گی، یہ سب باتوں پر اسے سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ ابھی بتائیں نہیں میں، ہمارے نندال میں ایک مولانا ایک جگہ میں بات کرتا تھا، ایک مولانا نندال شہر کے ہمارے علاقے کو اپنے ایک چلتا تھا مدرسہ ان کا، میرے پاس ایک مرتبہ آئے، آ کر انہوں نے شکایت کی، ایسے ہی بات چیت میں، میرے سے بڑی عمر کے، 40 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، تو انہوں نے بات چیت میں سے ہی ہماری مسجد میں جب ایک جگہ بات کرتا تھا، فجر کے بعد ہمارا تفسیر چلتی تھی، درس قرآن چلتا تھا، قرآن کی تفسیر چلتی تھی، انشاءاللہ ہم بھی شروع کریں گے، اب نبی کی سیرت چل رہی ہے، نبی کی زندگی، وہ انشاءاللہ کتاب ختم ہوگی، انشاءاللہ میں قرآن کی تفسیر شروع کروں گا۔ تو اس درس قرآن تفسیر ماسکت ہوتی تھی، تفسیر کے بعد مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا شہر کے تھے، رنگال کے تھے، ملاقات کے بعد بعد میں مولانا نے کہا اچھا بھائی تمہارا نظام تفسیر کا مسجد میں درس قرآن کا اچھا ہے، تعریف کیے۔ پھر ان سے میں پوچھا آپ کی مصروفیت، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی مسجد میں کیا ہوتا ہے سسٹم؟ انہوں نے بولے میں بھی تفسیر کرتا ہوں فجر کے بعد میں۔ اچھا، بعد میں بولے ہماری مسجد میں ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، سود پر بات آ گئی، لوگوں کو برداشت سے باہر ہو گیا، نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا، بول کے بات آ گئی۔ مطلب کیا ہے کہ بعض علاقوں میں تو سود پر بیان ہوا، مسجد سے ان کو نکال دیے۔ اب اللہ سوال نہیں کریں گے اس سے، اللہ اس پر سوال نہیں کریں گے۔ بھائی عرض کیا نہیں ابھی، بھائی جو قوم جس خدا کا حکم، ایک حکم نماز کو سننا چاہتی ہے، دوسرا اسی خدا کا حکم اسی کتاب اور اسی اسلام میں ہے نہیں سننا چاہتی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ دوغلا پن ہے، یہ تو مزاج برداشت کریں، یہ مزاج یہودیوں کا مزاج ہے۔ یہ قرآن میں پہلے پارے میں ہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پہلے پارے میں یہ یہودیوں کو مزاج اللہ بیان کیا، کیا بول کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کافرون لوگوں کا مزاج، یہودیوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن اپنی کتاب کی، تورات ان کی کتاب ہے تو تورات کی بعض باتوں کو مانتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب، تورات کی بعض باتوں پر ایمان لاتے تھے، اور جو باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، جن گناہوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے تھے، رشوت لے کر یہودیوں کے علماء، یہودیوں کے بڑے پوپ اور ان کے بڑے بڑے کتاب کو جاننے والے لوگ، آنے والا آدمی اگر مالدار ہوتا اس کے حساب سے فیصلہ کرتے تھے، رشوت لے کر، لنچم لے کر۔ تو وہی فرماتے اللہ تعالیٰ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی بعض باتوں کو مانتے تھے اور بعض باتوں کو انکار کرتے تھے، یہ مزاج یہودیوں کا بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہی مزاج آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے، اگر ہر بات سنتے، اوامر کرنے کے کاموں کو سنتے، نواہی نہیں کرنے کے کاموں کو سنتے، سمجھو کہ ابھی ہمارے اندر یہودیوں کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے، اللہ کے پسند کا مزاج ہمارے اندر ہے۔ ہم جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، پینٹ نوٹ کرو، ہم جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہم جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگر اس گناہ پر منبر سے اگر بیان ہو رہا ہے، اگر ہم اس بیان کو تسلی سے سنتے ہیں تو ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس بیان کو سن کر ہم جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کو منبر سے سن کر بیان کرنے والے مولوی صاحب کو ہم اس گناہ کے اندر تھے، آپ بڑا زبردست اس گناہ کے نقصانات کیا بتا دیے، بیان کے بعد ہم جس گناہ کے اندر مبتلا تھے ہے، اس گناہ پر منبر مسئلے سے بیان سن کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا، یہ تو اس کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ حرام پر سننا نہیں، اور پھر حرام پر مولوی صاحب کا داد بھی دے رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ تو اس کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ ایمان والا ہی ہوتا ہے جو حلال کو دل سے مانتا ہے، حلال بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، جب حرام پر بات ہوتی ہے دل کانپتا ہے اس کا، اللہ اکبر، میں اس کے اندر گرچہ مبتلا ہوں لیکن میں اتنی بڑے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں کیا؟ ان توبہ کرنے کی اس کا دل موم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔
اللہ اکبر، میں کیسے بڑے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، آج میرے لیے پیغام مل گیا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے دوسرا نقطہ پوائنٹ، شاید اللہ تعالیٰ مجھے سود پر مولوی صاحب سے بیان کرا کر اللہ مجھے اپنا ولی بنانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی آسان راستہ ہے۔ 3 جمعہ سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ولی بننے کا شارٹ اینڈ سویٹ راستہ، تیسرا جمعہ اس روایت کو پڑھ رہا ہوں، 3 جمعہ سے روایت پڑھ رہا ہوں، ولی بننے کا شارٹ اینڈ سویٹ راستہ، حرام چھوڑو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چھوڑو ولی بن جاؤ۔ حرام چھوڑے بغیر داڑیاں پگڑیاں ہرگز، آسمان تو دور کی بات اپنے سر سے 1 بارش اوپر جائیں گی۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں 18ویں پارے کے اندر، نبیوں سے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، عمل کی توفیق، عمل اچھے عمل کرو، حلال کھاؤ، اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل کی توفیق ہونے کے لیے حلال کھانا پڑے گا۔ حلال کھائے بغیر زندگی میں سجدے تو ہو جائیں گے لیکن قبول نہیں ہوں گے، ادا بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ادا بھی نہیں ہوں گے۔ حرام کھائے تو پھر کہاں ادا ہوں گے؟ اللہ جو کام نکو کرو بول رہا نہیں، وہ ہم کر کے بھی اللہ سے کیا ہے، اللہ جو کام نکو کرو بول رہا وہ کرنا کیا ہے، اللہ سے دیکھ لیں گے ان کا چلا کر سکا ہے، آگے بات آئے گی، بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ بس ایک بات عرض کرنا ہے، اعمال کی توفیق ہونے کے لیے بندے کو حلال لقمہ کھانا پڑے گا۔ اور جن لوگوں کے دل دماغ کے اندر کہ اگر یہ بات ہے کہ بھئی مال جمع نہ کرنا، مال کمانا، یہ سب تو دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی بات نہیں ہے یہ۔ اگر یہ بات دنیا کی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ خان میں جہاں جہاں مفسروں کا اتفاق ہے، پورے مفسروں کا بولنا کیا ہے، اتفاق ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں فضل اللہ بول کر آیا ہے، اس فضل اللہ سے مراد روزی ہے، روٹی ہے، مال جمع کرنا ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، من فضل اللہ، یہ جہاں جہاں آیا ہے اکثر مفسروں کا کہنا ہی ہے کہ یہ من فضل اللہ سے مراد مال ہے، مال جمع کرنا ہے۔ قرآن مجید اگر ہمارے ذہن کی مینٹالٹی کیا ہے، بھئی مال جمع کرنا، کمانا، یہ سب بھی دنیا ہے، پیسہ ہے، ایسا بول کر ہمارے دل دماغ کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں فضل کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال اگر اتنا برا ہوتا تو پھر مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضل کا لفظ اور خیر کا لفظ اللہ استعمال نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مال کے لیے فضل اور دوسرا لفظ خیر کا اللہ استعمال کیا ہے، مطلب کیا ہے، مال اچھی چیز ہے، تبھی تو اللہ بول رہا ہے خیر بول کر اسے، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اما پارے کے سورے میں ہے، 30ویں پارے میں 6، وَالْعَادِيَاتِ سورے میں اس میں 600 ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ۔ یہاں لفظ کون سا آیا ہے، خیر، یہ خیر سے مراد کون سا ہے، مال مراد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، ایک خیر، دوسرا فضل۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، جب یہ اچھا ہے تبھی تو اللہ سے بول رہا ہے خیر فضل کر، اگر یہ بری چیز ہوتی اللہ بولتا شر۔ اللہ اسے خیر سے اللہ تعبیر کیا ہے، بیان کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اب ذرا غور کرو، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، بیمار لوگوں کی دوا دارو کا علاج کا انتظام کرنا ہے، مسجدیں بنانا ہے، مدرسے بنانا ہے، دین میں جانا ہے، جماعت میں جانا ہے، تبلیغ میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، ملکوں کی حفاظت کرنا ہے، قوم کی تعمیر کرنا ہے، نوجوانوں کو اسٹڈی کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے بغیر دوسروں کے بل بوتے پر، دوسروں کے بھروسے پر جیتے رہیں گے تو پھر یہ قوم کبھی دنیا کے اندر عزت پانا دور کی بات خود آزاد زندگی نہیں سکتی۔ آزاد زندگی جینے کے لیے بھی اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بھی اس قوم کے پاس، جو قوم مالدار ہوتی ہے، بزنس میں آگے بڑھتی ہے، اس قوم کو کوئی مئی کلال ٹچ نہیں کر سکتا۔ مالدار سے کون بات کرتا ہے، مالدار کو کون روک سکتا ہے، مال ہے بھئی نہیں بول سکتے، مالدار بڑے یہ بڑا کہاں سے، پیسہ ہے تو بڑا، چھوٹا بھی بڑا، پست قدی بڑا پیسہ ہو تو یہ کیا ہے، دنیا کا معیار ہے،
اللہ بیان فرماتے ہیں مال کو حلال طریقے سے کماؤ، حلال جگہ خرچ کرو، اس سے تمہاری عزت دنیا میں ہوگی، اس سے تمہارے سامنے دنیا کی سپر پاور قومیں تمہارے سامنے ڈھکنے ٹیک دے گی۔ کیوں؟ تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، زر زیور ہے، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے، تو دنیا بھی تمہارے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ کب؟ کئی کو؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پاور ہے دولت کا، مال کا پاور ہے دولت کا۔ اس کا ایک عجیب غریب نقصانات، اس کی محبت کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے فائدے بھی ہیں۔ اب ہماری جو ٹاپک ہے اس کے حلال کی اہمیت پر ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز، اس سورہ جمعہ کے اندر، سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے یہ، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعے کی احکام بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ یہاں سے جمعے کے احکام بیان کر رہا ہے، جمعے کی نماز، جمعے کے خطبے کے احکام، یہ سب۔ اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کو مکمل کر لو۔ اب نوٹ کرو، آپ نے جو دو لفظ بولا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے مال کے دو لفظ اللہ استعمال کیا، ایک فضل، دوسرا خیر۔ اب یہاں دیکھو کون سا لفظ آ رہا ہے، غور کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز کو مکمل کر لو، جمعہ کی نماز مکمل کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، چلے جاؤ اپنی بزنس کو، اپنے کام کو چلے جاؤ، فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کیا بول رہا ہے یہاں؟ اگر مال کمانا، اللہ اس سے پہلے یہ فضل اللہ سے اللہ پہلے کیا بولا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر لو تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بزنس پہ چلے جاؤ، تجارت پہ چلے جاؤ، پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب بزنس آپ کو آدمی نماز پڑھتا ہے، کام کو جا کو، یا پھر پیسے کماتا ہے، چیز لیتا دیتا بیچتا ہے، بزنس کرتا ہے آدمی تو پھر چیز لیتا دیتا رہتا ہے، یا پھر نماز پڑھتا ہے بزنس کو جا کو بزنس کرتا ہے۔ اللہ یہاں کیا بول رہا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، یہاں فضل سے مراد وہی مال، مال کو اللہ تعالیٰ خیر کے لفظ سے، فضل کے لفظ سے اللہ تعالیٰ تعبیر کرتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے مال کی، لیکن حلال طریقے سے کمانا، بڑی اہمیت ہے مال کی، حلال طریقے سے اگر کمائیں گے تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے اندر فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے ہیں، کس کا سوال؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ ہدایت کا اللہ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، والتقی، تقوی کا سوال کرتے ہیں، والعفاف والغنی، پاک بازی کا سوال کرتے ہیں، عفاف پاک بازی، اور پھر غنا مالداری کا سوال کرتے ہیں۔ اب ہم اب تک کیا سنتے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، ایسے تھے، ویسے تھے۔ اب نبی سوال کہیں کو کر رہی ہے یہاں پر اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، غنا غنی مالداری، اس معنی غنی کون ہے؟ یہ فقیر، یتیم، بھیک مانگنے والا، نعوذ باللہ، غنی مالدار کو بولتے ہیں عربی کے اندر۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگے اللہ سے؟ اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت، والتقی تقوی، عفاف پاک دامنی، پاک بازی، والغنی مالداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی کو اگر مال کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کہیں کو اللہ سے مانگتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ ہم کو سبق ہے مال اللہ سے مانگو بھی، مال کے لیے محنت کرو بھی۔ مال کمانے کے 3 قسم کے چیزاں ہیں، ایک تجارت، دوسرا صنعت، چیزوں کو بنا کر بیچنا، چیزیں بنانا، تیسرا ہے حرفت، زراعت ہے، یہ بھی ہے، اور ایک چیز ہے نوکری، ملازمت۔ ان میں سے پہلا درجہ ہے تجارت کا، کاشتکاری، زمین کو اس کے اندر اناج ڈالنا، کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری، اس میں، اور حرفت میں، ملازمت، نوکری کرنے میں، ان سب میں سے بھی اولین اور آدمی کے لیے اچھا درجہ کمانے کے لیے تجارت کا ہے۔ کئی کو اس لیے کہ اگر آدمی نوکری کرتا ہے تو نوکری کرتے وقت میں آدمی کو نقصان اس کے بھی ہے۔ اگر آدمی نوکری کرتا ہے تو پھر نوکری کرتے وقت میں باس جو بولے گا وہی کرنا پڑے گا، لیکن تجارت کے اندر اپنا خاص کام ہے، اب بھی کر سکتا ہے، کہاں جہاں جا سکتا ہے۔ اسلام میں کوئی قانون یہ حرام ہے، یہ اصول، یہ اس طریقے سے کرنا بزنس حرام ہے، تو اب معلوم ہوگا تو آدمی اسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول کر بولنا یا پھر اللہ کی قسم کھا کر چیز بیچنا یہ حرام ہے، آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر بزنس میں چلے گیا، رشوت لے کچھ کام کر، نوکری میں چلا گیا بندہ، رشوت لے کچھ کام کرنے کا اگر ایسا آ گیا تو پھر اس وقت میں نہیں لیتا، بولتا کیا بولتا ہوں، باس کیا بولتا ہے،
چلے جا خالی کر ڈال. تو حرفت، ہنر اور ملازمت، تجارت، ان تینوں میں سے بھی اولین درجہ تجارت کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی ہے. اب ہمارے دینوں کے اندر جو بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، بھائی مال نہیں کماتے تھے، غریب تھے لیکن ان غریب صحابہ کے لیے مالدار صحابہ مال کا اور ان کے گزارے کا انتظام کرتے تھے، صحابہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا سفروں کی بھی تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں، گزشتہ جمعہ بتا دیا تھا ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کو جاتے ہیں، لیکن سامنے ایک راہب آ جاتا ہے، یہودیوں سے خطرہ ہے بول کر واپس کر دیتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ بٹا، ساتھ دے کچھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، بچے بلّہ کے بلّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا، نبی کی دادا کا انتقال ہو گیا، اب ابو طالب پالتے تھے، تو پھر نبی کا احسان، نبی کے اوپر احسان تھا نہیں ان کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احسان چکانے کے لیے، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے، ابو طالب کے پاس بچے بلغ تھے، بچپن سے ہی جب علی کی عمر 5 سال کی تھی، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے پاس رکھ لیے، زندگی میں شادی تک بھی، شادی بھی خود اپنی بیٹی سے کی ہے. اور پھر احسان کا حق ادا کرنے کے لیے نبی حضرت ابو طالب کے اور ایک بیٹے جعفر کو عباس کے پاس دے دیے. نبی کے اور ایک چاچا ہمارے ابو طالب چچا کمزور ہے مالی اعتبار سے، تمہیں ان کو سنبھالو، جعفر کو سنبھالو. یہ کیا ہے؟ یہ انہوں احسان کیے، نبی احسان فراموش نہیں، نبی احسان بھولے نہیں، ان کا احسان ادا کر نہیں ان کا. تو 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا کے بولنے پر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے جاتے ہیں، بولتے چچا فاطو تمہیں کیا کرو، خدیجہ کا مال لے کر جاؤ، لے جا کر کیا تجارت کو بزنس کرو، وہ آپ کے لیے مال دے دے گی، وہ دوسروں کو دیتی ہے مال، تمہیں امانت دار ہے، سچے ہے، تو پھر تمہارے کو اور مال دے گی، ایکسپٹ کرے گی. بعد میں جب یہ بات کسی نے سنا تو پھر وہ جا کر وہ آدمی خدیجہ کو بول دیا رضی اللہ عنہ. انہوں کیا کرتے، انہوں خود پیغام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر بھیجتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لے کر جاتے اور تجارت بے مثال تجارت کر کو آتے. اور اس تجارت کے اندر ہمارے بہت سارے اصول بھی بیان کر دیے، امانت داری کے اصول اس کے اندر بیان کر دیے ہمارے لیے. تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ خود، پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کر کو ہے. دیکھو مال کمانے کے احکامات کیا ہے. مال کمانا کبھی کبھار فرض ہوتا ہے، کبھی کبھار واجب ہوتا ہے. اس کے کچھ احکامات سن لیں. اپنی کمر سیدھے رکھنے، فرائض قائم کرنے کے لیے کمانا فرض ہے. اپنی کمر سیدھے رکھنے کے لیے بھئی اسلام کے اندر بہت مذمت بیان کی گئی ہے کسی کے پاس بھیک مانگنے سے، کسی کے پاس بھیک مانگنے سے اس کی برائی بیان کی گئی ہے. اب بھیک نہیں مانگنا کا مطلب کیا ہے، اس کی برائی بیان کی گئی ہے. جو بندہ خواہ دوسروں سے پیسے مانگتا رہتا ہے بلا وجہ کے، تو اس کے لیے قرآن حدیث میں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو بندہ غیروں کے ساتھ دوسروں کے سامنے خواہ مانگتا رہتا ہے، بھیک دیو اللہ کے نام کو دے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بندہ قیامت کی ایسا اٹھایا جائے گا، اس کے چہرے پر صرف گوشت ہوگا، ہڈی نہیں ہوگی. وعید ہے. مطلب کیا ہے، بھیک مانگنا نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کو سونا نہیں. پرندے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے، لیکن کیا کرتے، وہ گھر میں گھونسلے کے اندر بیٹھتے یا گھونسلے سے نکلتے. تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ تعالیٰ جب پرندے صبح نکلتے، تغدو خماسا، بھوکے پیٹ ہوتے، خالی پیٹ ہوتے، وتروح بطانا، جب شام لوٹتے گھر کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پرندوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کیا سسٹم ہے اللہ کا، گھونسلوں کے اندر بیٹھو نہیں، ان کے لیے سسٹم کیا کرتے، کیا ہی وہ نکلتے گھونسلوں سے. ویسا تم بھی کیا کرو، اللہ ہمارے سمجھا رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا چاہتے اس حدیث کے ذریعے سے. پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں جیسا پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم ایسا بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو جیسا اللہ روزی دے رہا ہے ویسا تم کو اللہ روزی دے گا. لیکن پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں بیٹھتے نہیں، گھر سے نکلتے ہیں، یہ کھیت وہ کھیت، یہ وہاں جا کر چن چن کو کھاتے ہیں وہ. ویسا تم بھی کیا کرو، کوئی کام کرنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے گھر سے باہر نکلو. حلال اللہ پر بھروسے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، مال آ جائے گا، نوکری لگ جائے گی، بزنس پر چلے جائیں گے، پیسہ ہرگز نہیں ہوگا. مال کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے تو گھر سے نکلنا پڑے گا، تجارت کرنا پڑے گا. ورنہ حرام تو بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، حرام بیٹھے بیٹھے ہی کما سکتے ہیں. حلال کمانے کے لیے، اللہ کا حلال کمانے والے آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الکاسب حبیب اللہ.
حلال کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کریں بڑی بات نہیں، اللہ ہم سے محبت کرے یہ بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے مزدوری کر کے کمانے والے بندے کو اللہ محبت کرتے ہیں اس سے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور بہت ساری فضائل اس کے بیان کیے گئے۔ مال کی بڑی اہمیت ہے، صحابہ مال کماتے تھے، کمانے سے کوئی انکار نہیں۔ احکامات سن لیں۔ مال کمانے کے بعد پہلا، مال اپنی کمر سنبھالنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے، فرائض قائم کرنے کے لیے۔ آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دوسرے کے پاس منگ کھاتا پھرے گا، منگ کھانا نہیں، مذمت بیان کی گئی ہے۔ اپنی کمر سیدھا رکھنے کے لیے، فرائض قائم کرنے کے لیے، بیوی کا حق ہے میرے اوپر، کمانا پڑے گا، پھر بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پھر ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مال کمانا پڑے گا۔ تو پھر یہ حقوق ادا کرنے کے لیے، فرائض قائم کرنے کے لیے مال کمانا فرض ہے، یہ فرض درجہ مال کمانا فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، ویسا مال کمانا فرض ہے۔ بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی فرض نمازوں کے بعد کمانا یہ ایک فرض ہے۔ طلب کسب الحلال، حدیث سنو، حدیث کے الفاظ، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کی فکر اور تلاش کرنا، کوشش کرنا، طلب کسب الحلال، حلال کمائی کی طلب، فریضۃ فرض ہے، بعد الفریضہ فرائض کے بعد، نماز پڑھنا فرض ہے، ویسا کمانا فرض ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس بات ختم کر دیتا ہوں، اگلی چیز انشاءاللہ اگلی جمعہ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرام سے بچ کر، اسلام کہتا ہے کماؤ، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حلال ہو، حلال ہو، حلال کی اہمیت کو سمجھ کر مسلمانوں کو اسلام کے تجارت کے اصول کو سمجھ کر، سن کر، اسلام کی تجارت کے اصول کے مطابق تجارت کر کے دنیا میں اپنی طاقت بنوانے کی توفیق عطا فرمائے۔